والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے گڈ گورننس، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق مینجمنٹ کے ساتھ ہے، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، اور یہ بحث پولیٹیکل سائنس کے اندر تو ظاہر ہے کہ ایک اس کا مرکزی موضوع ہے ہی، لیکن اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک امپورٹنس ہے، اس لیے کہ بہت سارے پوسٹولیٹس اور بہت سارے پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کامن ہوتے ہیں، یعنی کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اگر انسان اپنے گھر کو بھی بہتر طور پر چلانا چاہے تو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا یا ان قوانین کا یا ان باتوں کا خیال رکھنا اس کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ ایک ادارہ چلا رہا ہے، کوئی انجمن چلا رہا ہے، یا کوئی مثال کے طور پر مسجد چلا رہا ہے، یا فرض کیجئے کہ کوئی کلب چلا رہا ہے، کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے اندر ایک کمیونٹی انوالو ہو جاتی ہے، چاہے وہ 5 لوگ ہوں، چاہے 50 ہوں، چاہے 500، چاہے 5000، چاہے 5 لاکھ اور 5 کروڑ، مگر یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر بہرحال اس کو خیال رکھنا بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ سر دست جو ہمارے سامنے اس وقت بحث ہے، ظاہر ہے کہ ایک لیکچر کے اندر کوئی بہت زیادہ کمپریہنسو بات تو نہیں ہو پائے گی، لیکن یہ ہے کہ جو پیش نظر میرے جو اس وقت نوشتہ یا ڈاکومنٹ موجود ہے، یہ عہد نامہ کہلاتا ہے، اور یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تعلیم کردہ عہد نامہ ہے۔ یعنی اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں گے تو نہج البلاغہ کے آپ کو 3 حصے ملیں گے۔ پہلا حصہ جو مولا کے خطبات پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ جو مولا کے مکتوبات پر مشتمل ہے، جو مولا کے خطوط ہیں، مولا کے ڈاکومنٹس ہیں، انہی کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو خود امیر المومنین نے لکھوایا ہے باقاعدہ پرپزلی، اور ان تحریروں کے اندر سب سے زیادہ جو امپورٹنس مانی جاتی ہے وہ اسی عہد نامے کی مانی جاتی ہے کہ جس کے اصل مخاطب جناب مالک اشتر ہیں، اور جناب مالک اشتر کے نام یہ ڈاکومنٹ امیر المومنین نے اس وقت تحریر کروایا تھا کہ جب انہوں نے مالک اشتر کو مصر کا والی اور حاکم بنا کر بھیجا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب مالک اشتر کی بڑی کی امپورٹنس تھی امیر المومنین کی زندگی میں، اور جناب مالک اشتر کے بارے میں مولا نے یہ فرمایا تھا کہ مالک میرے لیے اسی حیثیت کے حامل ہے کہ جیسا میرا اسٹیٹس تھا پیغمبر اکرم کی نظر میں، یعنی جس طرح سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، اسی طریقے سے مالک اشتر نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اور یہ وہ مہم ہے کہ جس پر روانہ کیا تو اس سے پہلے جناب محمد ابن ابی بکر وہ وہاں کے حاکم تھے، پھر اس کے بعد مصلحتاً ان کو امیر المومنین نے وہاں سے ہٹایا دوسرے کاموں کے لیے، اور جناب مالک اشتر کی فراست کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو وہاں پر روانہ کیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ ہسٹری کے اندر جو ساری چیزیں ہیں وہ تو اپنے مقام پر ہیں، مگر اس کے لیے امیر المومنین نے یہ گائیڈ لائن فراہم کی، جس کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کتب الاشتر النخعی لما ولہ علی مصر، کہ یہ اس موقع پر لکھا گیا مالک اشتر کے لیے جب ان کو مصر کا حاکم بنایا گیا، مصر کا گورنر بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ جب محمد ابن ابی بکر ان کے زمانے میں حالات جو تھے وہ کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو پھر اس موقع پر یہ ذمہ داری مالک اشتر کو دی گئی۔ اب اس کے آگے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بعد امیر المومنین نے سٹارٹ میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بیان کیا کہ ذمہ داری ہوتی کیا ہے ایک حاکم کی، ایک گورنر کی، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ھذا ما امر بہ عبداللہ علی امیر المومنین، کہ یہ وہ ہے کہ جس کی ہدایت کی جاتی ہے اللہ کے بندے علی امیر المومنین کی جانب سے مالک ابن الحارث الاشتر فی عہدہ الیہ حین ولہ مصر، یہ مالک اشتر کی ذمہ داریوں میں ان چیزوں کو شامل کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو یہ عہدہ امارت دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں 4 چیزیں جو امیر المومنین نے یہاں پر گنوائی ہیں وہ ذرا سا دیکھیے۔ سب سے پہلے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پہلی ذمہ داری ہے خراج جمع کرنا، نمبر 2 دشمنوں سے لڑنا، نمبر 3 رعایا کی فلاح اور بہبود، اور نمبر 4 شہروں کی آباد کاری کا انتظام کرنا۔ اب ان چاروں کے درمیان اگر آپ دیکھیں تو یہ بظاہر سارے دنیاوی معاملات لگتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص ہے کسی جگہ پر وہ حاکم بن کر جا رہا ہے تو ان کے بغیر وہ وہاں کے امور کو کیسے چلا سکتا ہے؟ یعنی اگر ایک شخص ہے کہیں پر گورنر ہے، اس کو اس علاقے کو مینٹین کرنا ہے تو اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پہلی چیز کہ وہ خراج جمع کر سکے، وہ ٹیکسز کی جو کلیکشن ہے
ان ٹیکسز کی کلیکشن کے بغیر خزانے کے اندر مال ہی نہیں ہوگا تو خرچ کہاں سے کیا جا سکے گا۔ دوسری چیز دشمنوں سے لڑے، یہ امن و اما کا معاملہ ہے کہ جو پیس اگر ایک سوسائٹی کے اندر موجود نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرے افراد بھی ڈر کر بیٹھ جائیں گے، دبک جائیں گے اور کوئی کام ہو نہیں پائے گا۔ اچھا، یہ دشمنوں سے لڑنا یہ 2 فولڈز کے اندر ہے۔ ایک ہے خارجی دشمن کہ جس کے لیے آج کل کی اصطلاح میں فوج استعمال کی جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے داخلی دشمن جس کے لیے آج کل کی اصطلاح میں پولیس کا محکمہ ہوتا ہے، کہ یعنی دونوں فولڈز میں، دونوں محاذوں کے اوپر ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتظام اس طرح سے رکھے کہ نہ باہر سے کوئی حملہ آور ہو سکے کہ سرحدوں کو نقصان پہنچے، اور نہ ہی انٹرنل جو ہوم افیئرز ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہو کہ جس کی وجہ سے ایک امن و اما کا مسئلہ بن سکے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ نمبر 1 خراج جمع کرے، ٹیکس کلیکشن، نمبر 2 دشمنوں سے لڑے، نمبر 3 رعایا کی فلاح۔ اب اگر امن و اما بھی ہو گیا اور کلیکشن کے ذریعے سے ٹیکس میں کچھ پیسہ بھی آ گیا ٹریجری کے اندر، تو اب اس کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے کہ رعایا کی فلاح و بہبود۔ یہ بہت واسٹ ظاہر ہے کہ موضوع ہے کہ رعایا کی فلاح و بہبود کہتے کس کو ہے، لیکن یہ کہ جتنی بھی چیزیں اس کے اندر آ سکتی ہیں، اس کے اندر آپ کا روڈ اسٹرکچر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر لوگوں کے لیے ایجوکیشن بھی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ہیلتھ کا ایشوز بھی آ سکتی ہیں، اسی کے اندر اپارچونیٹیز بھی ہو سکتی ہیں کہ کاروبار کرنے والوں کے لیے کیا چیزیں فراہم کی جائے گی، ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد شہروں کی آبادی کا انتظام کریں۔ اب یہ شہروں کی آبادی خود بھی اگر آپ دیکھیں تو اس فلاح و بہبود کے اندر شامل ہے، مگر اس کو الگ سے بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اس شہر کو آباد کیا جائے۔ اب اس کے بعد امیر المومنین نے ان چاروں چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، مگر ان چاروں چیزوں پر گفتگو کرنے سے پہلے امیر المومنین نے مالک اشتر کو تقویٰ کی نصیحت کی کہ یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ایک ہے فقط دنیاوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کے اندر خدا کہاں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی حکومت ہے کہ جو خدا ہی کو نہیں مانتی، ایتھیسٹ، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ممکن ہے کہ شہر کے اندر یا ملک کے اندر کوئی نہ کوئی اچھا کام کر جائے، لیکن اگر ایک انسان دینی پرسپیکٹو سے دیکھے تو امیر المومنین اس کے اندر اس چیز کو شامل کرتے ہیں کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ فقط یہیں پر حساب کتاب ہو، عین ممکن ہے کہ نہ ہو پائے، عین ممکن ہے کہ انسان ہے وہ کرپشن کر کے نکل جائے۔ ذرا اذان مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عین ممکن ہے کہ ایک انسان اگر فرض کیجئے خدا کو بھی نہ مانتا ہو، لیکن یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو وہ نبھا جائے، اور ممکن ہے کہ کچھ بہتر کام بھی کر جائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں پر امیر المومنین ایک ایسا ماڈل ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک انسان جو خدا کو ماننے والا ہے، خدا کا خوف اس کے دل میں موجود ہے، اس کے ذہن میں اکاؤنٹیبلٹی کا یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ یہاں پر دنیا کے اندر بھی کوئی عدالت عدل ہے، لیکن اگر اس سے انسان نکل بھی جائے اور کسی طریقے سے چھٹکارا حاصل بھی کر لے تو عین ممکن ہے کہ یہاں پر تو اس کی پکڑ نہ ہو سکے، لیکن یہ کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے رب کی جو پکڑ ہے پھر وہ بہت سخت ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ امیر المومنین ان 4 ہیڈز کو بیان کرنے کے بعد جو پہلی چیز یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ امرہ بتقوی اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا مالک کو حکم دیا جا رہا ہے، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، اور اس بات کی اسے تاکید کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ اطاعت کو مقدم رکھیں، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ، اور اس بات کو فالو کرے کہ جس کا اس نوشتے کے اندر ذکر کر دیا ہے علی نے، یعنی امیر المومنین نے جن باتوں کو بیان کر دیا ہے اس کو وہ فالو کرے، اور اسی طریقے سے اور بھی باتیں امیر المومنین نے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے بعد ضبط نفس کی بات کی، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ جملہ، یہ پیراگراف ذرا دیکھیے گا خاص طور پر، اے مالک اس بات کو جانے رہو کہ تمہیں ان علاقوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جہاں تم سے پہلے عادل اور ظالم کئی حکومتیں گزر چکی ہیں، یعنی یو آر ناٹ دا فرسٹ آن دا فیس آف ارتھ، ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے ہو کہ جو وہاں پر حاکم بن کر جا رہے ہو، تم سے پہلے بھی افراد یہاں پر موجود تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے، ہر طرح کے افراد یہاں پر گزر چکے ہیں، اور لوگ تمہارے طرز عمل کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اگلے حکمرانوں کے طور طریقے دیکھتے رہے ہو۔ یعنی اگر ماضی میں تم ان میں سے کسی برے کو دیکھتے تھے اور تنقید کرتے تھے تو یاد رکھنا کہ اگر تم نے غلط کیا تو تمہیں بھی تنقید کی زد میں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ تم تنقید سے بچ سکو گے، اور تمہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جو تم ان حکمرانوں کے بارے میں کہتے تھے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دوسروں کے لیے تنقید کرو لیکن یہ کہ پھر تمہارے اوپر تنقید نہ ہو۔ یہ یاد رکھو کہ خدا کے نیک بندوں کا پتہ چلتا ہے اس نیک نامی سے جو انہیں بندگان الہی میں خدا نے دے رکھی ہے۔ بندگان الہی، کچھ تو ہوتے ہیں افراد جو نوٹوریس ہوتے ہیں، جن کی ایک نیوسنس ویلیو ہوتی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، یعنی واقعاً وہ افراد جو دیندار بھی افراد ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد ان کی نظر میں وہ شخص کوئی نیک نامی حاصل نہیں کر پایا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو
رعایا کے لیے اپنے دل کے اندر رحم و رافت اور لطف و محبت کو جگا دو. یعنی تمہارے دل میں اگر تم خود جھانک کر دیکھو تو تمہاری جو رعایا ہے، عوام، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ لطف ہونا چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. تم ان کا بھلا چاہتے ہو. ان کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے مت بننا. یعنی ایک انسان ہے، وہ حاکم بنا کر کہیں پر بھیجا جا رہا ہے تو اس کو کئی جگہوں پہ سختی سے کام لینا پڑے گا، لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر تمہارے دل کے اندر رحمت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، لطف ہونا چاہیے. ہاں جہاں ایگزیکیوشن کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا، مگر سمجھو کہ ایک مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے اس کام کو کرنا پڑ رہا ہے. ورنہ اصولی طور پر تمہارے لیے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے تمہارے دل کے اندر رحمت، رافت یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ رعایا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں. جتنی رعایا ہے اس کے اندر دو ہی قسم کے لوگ ہیں. اما اخ لک فی الدین، یا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے بھی تمہارے ساتھ ہم مسلک ہیں، ہم مشرب ہیں، ایک ہی دین کے ماننے والے. و اما نذیر لک فی الخلق، اور کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ وہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے. یعنی اگر فرض کرو کہ دینی اعتبار سے کوئی ڈفرینس بھی ہو، مسلکی اعتبار سے کوئی ڈفرینس بھی ہو، تو بہرحال انسان تو ہے، ہیومن بینگ تو ہے. تو اس اعتبار سے تمہیں اس کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کا بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے. ان سے لغزشیں بھی ہوں گی، یعنی تمہاری رعایا میں جو افراد ہیں ان سے لغزشیں ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں ہو جائیں گی. تم ان سے اسی طرح عفو و درگزر سے کام لینا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے. یعنی کتنی خوبصورت بات کہ پروردگار عالم سے زیادہ طاقت کسی کی نہیں ہے. ہم بہت گنہگار ہیں، جی ہاں، تو پروردگار ہم کو مہلت دیتا ہے، جی ہاں. کہ بالکل اسی طریقے سے تم بھی پکڑنے میں جلدی مت کرنا. جو کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کے لیے مشکل اسٹیپ نہ لیا جائے. وہ ایک اردو کے اندر شاید محاورہ ہے کہ جو گرا ہاتھوں سے کھل سکتی ہے اسے دانتوں سے نہیں کھولنا چاہیے. کہ اگر کہیں پر آپ کو لگتا ہے کہ نوٹ لگ گئی ہے تو اس نوٹ کو کھولنا ہے، لیکن یہ کہ نوٹ اگر وہ ہاتھ سے کھل سکتی ہے تو اس کے لیے دانتوں کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. یا فرض کیجیے دانتوں سے کھل سکتی ہے تو چھری کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے. یا اگر آپ ڈاکٹرز کی ٹرمز میں بات کریں کہ جب تک گولیوں سے کام چلتا ہے انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں. انجیکشن اور ڈرپ سے کام چل جائے تو آپریشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپریشن سے اگر کام چل جائے تو اس آرگن کو کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آخر میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آرگن بھی کاٹنا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کو پہلا آپشن بنا لیا جائے. یہ امیر المومنین کی اپنے گورنر کو نصیحت ہے. پھر فرماتے ہیں اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ ہے، اور اس نے تم سے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی چاہیے اور ان کے ذریعے تمہاری آزمائش کی. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے آگے جا کر ایک کمپیریزن کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ پورا تو میں ڈاکومنٹ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ کہ اس کے کچھ حصے آگے جا کر امیر المومنین نے عوام اور خواص کا ایک تقابل کیا ہے، کمپیریزن. بھائی ساری چیزیں، یہ چار چیزیں تھیں، وہ کرنی کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے اندر تو عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں. عوام کا مطلب ہوتا ہے جمہور، یعنی عام لوگ، اور خواص کا مطلب ہوتا ہے ایلیٹ کلاس، یعنی وہ کہ جو اپنے آپ کو عام انسانوں کے اندر شمار نہیں کرتے. عوام وہ بہت زیادہ پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں، سرمایہ والے بھی ہو سکتے ہیں، جاگیردار بھی ہو سکتے ہیں، اثر و رسوخ والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں کہ آپ ذرا سنیے گا ان الفاظ کو. تمہیں سب طریقوں سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، یعنی پہلے تو یہ دیکھ لو کہ حق کے اعتبار سے وہ فیصلہ بہترین ہے یا نہیں ہے، انصاف کے لحاظ سے سب کو شامل، اور رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو. حق کے اعتبار سے بہترین ہو، انصاف کے مطابق ہو، اور پھر اس کے بعد جو رعایا کے اندر افراد ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے ان کو وہ سوٹ کرتا ہو. اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا سا اس کے اوپر توجہ کیجیے گا کہ فرض کیجیے کہ رعایا کے اکثر افراد کہتے ہیں کہ شراب ہم کو پینے کی اجازت دی جائے. تو کیا امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں شراب کو الاؤ کر دینا؟ نا، یہ نہیں کہا جا رہا ہے، پلیز فار گاڈ سیک. یہ تو پہلے ہی حرام ہے. تو پہلے دو چیزیں جو امیر المومنین نے فرمائی وہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جناب علی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ چیز جو حق سے زیادہ قریب ہو، انصاف کے مطابق ہے. اب اس کے اندر اگر کچھ آپشنز بنتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے، 3-4 چیزیں، مگر وہ سب کی سب ہیں حق کے مطابق، حق کے مطابق ہیں، عدل کے مطابق ہیں. کچھ وہ ہیں ان میں سے
کہ اگر ایک کو لیا جائے تو عوام کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور دوسری کو لیا جائے تو خواص کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر خواص کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش مت کرنا، عوام کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یعنی اب آپ نوٹ کیجئے ذرا سا کہ ہم کئی مرتبہ یہ بات کہتے ہیں کہ اکثریت معیار نہیں، اکثریت معیار نہیں، وہ حق کے مقابلے پر معیار نہیں ہے. اکثریت اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ جناب شراب کو حلال قرار دے دیا جائے، جوا خانہ بنا دیا جائے، نہ اکثریت کہے نہ کہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے کہ یہ وہ بنیادی پرنسپلز ہیں جس کو آج کل کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جناب آئین سے متصادم اگر کوئی بات ہے تو اس کو تو ہم قبول نہیں کریں گے، جو دستور کے خلاف ہے اس کو تو ہم قبول نہیں کریں گے. اس کو چینج کرنے کا تو پورا ایک پروسیجر ہے کہ مثلا 2/3 میجورٹی کے ساتھ خود اس آئین ہی کو تبدیل کر دیا جائے. وہ اسلام کے کیس میں تو یہ ہے کہ آپ 2/3 میجورٹی لے آئیں یا کچھ بھی لے آئیں، اس لیے کہ اگر ورڈ آف گاڈ ہے تو پھر اس کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ تھیولوجی کی ایک پرابلم تو ہے نا کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ ریولیوشن کی اور وہی کی بات کر رہے ہیں تو یعنی واقعاً وہ فرد کہ جو پوری سنسیریٹی کے ساتھ لوگوں کا بھلا بھی کرنا چاہتا ہے مگر اس کو اس حوالے سے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ جناب یہ جو بنیادی رولز ہیں ان کو تو میں چینج نہیں کر سکتا. اب بنیادی رولز کو چینج نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں جو جائز ہیں وہ جائز ہونے کے بعد اگر یوں کرتا ہوں تو عوام کو سوٹ کرے گا، یوں کرتا ہوں تو خواص کو سوٹ کرے گا. واٹ شوڈ بی مائی آپشن؟ امیر المومنین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں رعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں. روڈ یہاں سے بھی جا سکتا ہے، روڈ یہاں سے بھی جا سکتا ہے. شریعت کو نہ اس روڈ کے بنانے پر کوئی اعتراض ہے نہ اس روڈ کے بنانے پر کوئی اعتراض، مگر آپ کی پریفرنس کیا ہونی چاہیے. آپ اگر یہ کہیں یہ والا روڈ اگر بن جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں فلاں علاقے کے پیسے والوں کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے وہ بھی عوام ہے، رعایا ہے، عوام نہیں رعایا ہے تو ان کا بھی بھلا ہونا چاہیے. مگر یہ والا اگر روڈ بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں عام جو عوام ہے ان کا فائدہ ہوگا. مولا فرما رہے ہیں کہ اگر یہ روڈ بنانا جائز ہے، جی ہاں جائز ہے، حق و انصاف کے خلاف تو کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ فائدہ اس کا ہوگا عام عوام کو اور اس کا ہوگا خواص کو. مولا فرما رہے ہیں کہ اس عوام والے پروجیکٹ کو ترجیح دو. اب اس کے بعد جو ریزن امیر المومنین فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے، کیونکہ عوام کی ناراضی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا دیتی ہے. کہ اگر تم گورن کرنا چاہ رہے ہو اور ایک ایسا کام ہے کہ جس کے نتیجے میں عوام راضی ہو گئے تو اگر خواص یا ایلیٹ اگر ناراض بھی ہوتے ہیں تو وہ بے اثر ہو جائے گا، وہ نلیفائی ہو جائے گا، اس کی اہمیت باقی نہیں رہے گی. اور خواص کی ناراضگی کو عوامی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کے اندر کہیں کہ نہیں جناب کیا ہی اچھا ہے کہ یہ والا روڈ بھی بنا دیجئے، یہ والا روڈ بھی بنا دیجئے، یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، اس میں تو پھر کوئی پرابلم تھی ہی نہیں. پرابلم اس وقت ہے کہ جب ایک پریفرنس کے لیے ہم کو ایک لسٹ بنانی ہے کہ پہلے کیا ہو. لمیٹڈ ریسورسز ہیں، وہ جو اکنامکس کے اندر کہا بھی جاتا ہے کہ اسکیرس ریسورسز، تو ریسورسز جو ہے وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ہیں. ان لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ہم کوئی کام کرنا ہے تو پہلے کس کام کو انجام دیا جائے، خواص کو خوش کرنے والا یا عوام کو خوش کرنے والا. اس کے لیے مولا یہاں پر فرماتے ہیں کہ خواص کی ناراضگی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئے نظر انداز کی جا سکتی ہے. اور یہ یاد رکھو کہ رعیت میں، اب یہ امیر المومنین نے اس ایلیٹ کلاس کے اوپر تنقید کی ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یاد رکھو رعیت میں، رعیت کا مطلب ہوتا ہے رعایا، خواص سے زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ جو خوشحالی کے وقت حاکم پر بوجھ بننے والا، مصیبت کے وقت امداد سے کترا جانے والا، انصاف پر ناک بھون چڑھانے والا، طلب و سوال کے موقع پر پنجے جھاڑ کر پیچھے ہٹ جانے والا، عطا و بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا، محروم کر دیے جانے پر بمشکل عذر سننے والا اور زمانے کی ابتلاؤں پر بے صبری دکھانے والا ہو. اور دین کا مضبوط سہارا، مسلمانوں کی قوت اور دشمن کے مقابلے میں سامان دفاع، یہی امت کے عوام ہوتے ہیں. یعنی اس میں آپ بعد میں بھی غور کیجئے گا کہ امیر المومنین نے ایک فہرست دی ہے کہ جو ایلیٹ ہے اس سے یہ پرابلمز آتی ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ایلیٹ کے اندر بھی کچھ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، ایکسیپشن ہر جگہ ہو سکتے ہیں، ایکسیپشن یا استثناءات وہ تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن جو ایک مزاج کا مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ آپ مثال کے طور پر ایک عام انسان ہے، اس سے اگر یہ کہیں کہ صاحب اس وقت ملک کو بہت ضرورت ہے ذرا آئیے، تو وہ اگر جیب میں 1 روپیہ ہوگا تو 4 آنے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا. مگر یہ توقع آپ ہر ایلیٹ سے نہیں کر سکتے. یقیناً اگر ان میں سے کچھ افراد جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جیسے ہوں تو کیا کہنا.
مگر عام طور پر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو مزاج ہوتا ہے وہ قارون جیسا مزاج انسان کا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد دل بھی بڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں گے آگے کہ امیر المومنین کس طریقے سے اور بھی اس کو ایلوبریٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین نے ایک بات اور ارشاد فرمائی کہ جب تم حکومت کرو گے تو تمہیں مشیروں کی بھی ضرورت پڑے گی، وزیروں کی ضرورت بھی پڑے گی۔ مولا کائنات نے 3 صفات کے بارے میں کہا ہے کہ خبردار ان لوگوں سے مشورہ مت کرنا، یعنی پہلے چیک کر لو کہ یہ جن کو تم اپنا مشیر بنا رہے ہو، جن کو تم اپنا ایڈوائزر بنا رہے ہو، یہ ایڈوائزر کیسے ہیں، ان کا اخلاق کیسا ہے۔ اگر ان میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں تو ان کو اپنا مشیر مت بناؤ۔ یہ کون ہے؟ ایک ہے بخیل، دوسرا ہے جبان، اور تیسرا ہے طماع۔ یہ لفظ عربی کے میں نے لکھ دی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اتنا مشکل نہیں ہے۔ بخیل تو خیر اردو میں بھی استعمال ہونے والا لفظ ہے، کنجوس، مائزر۔ جبان کہتے ہیں بزدل کو، طماع کہتے ہیں لالچی کو، گریڈی۔ کہ ان کو اپنا مشیر مت بناؤ، کہ نہیں وہ بہت قابل ہے، کہ ہوا کرے قابل، اس کو اپنا مشیر مت بناؤ۔ کسی خاص موقع پر اگر کوئی ایکسپرٹ اوپینین لینا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے ریگولر جو گورننگ ہے اس کے اندر، گورننس کے دوران ان کو اپنا ایڈوائزر مت بناؤ، کیونکہ اس لیے ہوگا کیا کہ یہ تمہیں خرچ نہیں کرنے دے گا۔ یہ تم کو یہی ڈراتا رہے گا کہ اگر تم نے یہ خرچ کر دیا غریبوں کے اوپر تو پھر خزانے کے اندر کچھ نہیں بچے گا اور یہ نہیں ہوگا۔ ایک ہوتی ہے ریئلسٹک اپروچ کہ جہاں پر انسان بجٹ کے مطابق چلتا ہے، وہ تو لاجیکل ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا بجٹ بھی ہوگا وہ بھی خرچ نہیں کرنے دے گا، وہ اس کو بھی نہیں خرچ کرنے دے گا، اس لیے کہ اس کی طبیعت کے اندر بخل موجود ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو بزدل ہے، اگر کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوگا وہ نہیں کرنے دے گا۔ پھر یاد دلا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ بڑے فیصلے کے نام پر انسان لاپرواہ ہو جائے، وہ کہے کہ ہر موقع پر وہ تو حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کہ یہ بھی نہیں کہا جا رہا۔ لیکن ایک جینون لاجیکل انالیسس ہوتا ہے کہ جہاں پر ایک انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو ٹیک دس بگ ڈیسیجن، مگر وہ اس بگ ڈیسیجن کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ کون؟ کا کورڈ، وہ جو بزدل ہے، وہ اپنی اس بزدلی کی وجہ سے تمہیں وہ فیصلہ نہیں کرنا دے گا کہ جو اس موقع پر بڑا برمحل فیصلہ تھا، لیکن تھا بڑا فیصلہ، اس بڑے فیصلے کو وہ تمہیں نہیں کرنے دے گا۔ اور تیسری چیز طماع، لالچی، وہ کہے گا بس کسی طریقے سے ان سب سے کچھ نہ کچھ نچوڑ لیا جائے، یعنی وہ پھر ریلیف نہیں دے گا عوام کو۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے خرچ کرنا، ایک ہوتا ہے جمع کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا اس لیے کہ بعد افراد بعد میں آئے تھے، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ امیر المومنین نے یہ 4 باتیں بیان کی تھیں: خراج، ٹیکس کی کلیکشن، ساتھ ہی ساتھ امیر المومنین نے کیا فرمایا تھا؟ امن و امان، نمبر 3 آباد کاری اور فلاح و بہبود۔ یہ 4 چیزیں امیر المومنین نے بیان کی تھی، جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ آخری والی ایک جنرل فلاح و بہبود ہے اور دوسرا یہ کہ آباد کرے۔ یہ امن و امان، خراج، یہ ساری چیزیں کیسے ہوگا؟ ٹیکس کلیکشن، اور ٹیکس کلیکشن کہاں سے آئے گا؟ لوگوں کے پاس سے آئے گا۔ تو لوگوں کے پاس سے آئے گا تو ٹیکس کلیکشن کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے نچوڑ دیا جائے۔ دیکھیے ان کو جو اپنے واجب زکوٰۃ، خمس، وہ تو نکالنا ہی نکالنا ہے، وہ جو اپنے طور پہ صدقات وغیرہ کر رہے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ظاہر ہے کہ انسان ان ٹیکسز کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے، جنرل ویلفیئر کو، وہ ٹھیک ہے۔ مگر ایک وہ طبیعت ہوتی ہے کہ جس کے اندر کہ کسی طریقے سے یہ بھی اس سے چھین لو، یہ بھی اس سے چھین لو، یہ بھی اس سے چھین لو، یہ بھی اس سے نچوڑ لو، یہ بھی اس سے حاصل کر لو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان 3 کے ذریعے سے مشورہ مت کرنا۔ نہ کنجوس کے ذریعے سے، وہ خرچ نہیں کرنے دے گا، ایلوکیٹڈ بجٹ بھی خرچ نہیں کرنے دے گا۔ جبان، یہ بڑا فیصلہ نہیں کرنے دے گا، بزدل ہے۔ نمبر 3 طماع، یہ تو عوام کے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑ لے گا کہ نہ یہ کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے، نہ یہ کرنا ہے۔ ان 3 کو اپنا مشیر مت بناؤ۔ ایک امیر المومنین نے خاص طور پر یہ کہا کہ ایک کو اپنا وزیر مت بنانا۔ وزیر کا مطلب ہوتا ہے بوجھ بانٹنے والا، کہ ایسے کو اپنا وزیر مت بنانا کہ جس کا ٹریک ریکارڈ بہت خراب ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بری حکومتیں بھی گزر چکی ہیں،
ان بری حکومتوں کے اندر گناہوں کے کام کے اندر جو ان حکومتوں کا وزیر رہ چکا ہے اس کو اپنے ساتھ پارٹ اینڈ پارسل مت بناؤ، اس لیے کہ وہ تو ان چیزوں کا خوگر ہو چکا ہے، وہ تو ان چیزوں کا عادی ہو چکا ہے. لہذا اگر وہ توبہ بھی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی توبہ کے بعد ایک درمیان میں مدت گزرنی چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ہاں واقعاً وہ اپنی توبہ کے اندر سچا ہے، یہ جسٹیفائڈ توبہ ہے، یہ صرف نام کی ریپینٹنس نہیں ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فلور کراسنگ تو بہت ہی ایک پسندیدہ مشغلہ ہے نا، کہ یہاں سے جائیے وہاں پر اور وہاں سے جائیے یہاں پر، اگر یہ یہاں پر ہو اقتدار میں تو اس کے ساتھ جڑ جائیے، وہ اقتدار میں آئے تو اس کے ساتھ جڑ جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بھائی اگر وہ لوگ برے تھے، ان برے لوگوں کے ساتھ یہ شخص شامل تھا اور اب وہ آپ کے ساتھ آ گیا ہے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کی توبہ اسٹیبلش ہونے کے لیے درمیان میں ایک بہت بڑے بفر کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر یہ ثابت ہوگا تو وہ بات کا مرحلہ ہے. مگر اس کو وزیر مت بناؤ اپنا، اس کو کم سے کم اپنا ساتھی مت بناؤ. یہ بھی امیر المومنین نے بیان کیا. ذرا سنیے گا، تمہارے لیے سب سے بدتر وزیر وہ ہوگا جو تم سے پہلے بد کرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے. اس قسم کے لوگوں کو تمہارے مخصوصین میں سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے ہیں. ان کی جگہ تمہیں ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو تدبیر اور رائے اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے جیسے ہوں گے، مگر جب گناہوں کا معاملہ دیکھا جائے گا تو ان کی طرح گناہوں سے ان کی پیٹھ بوجھل نہیں ہوگی. یعنی اب ذرا پھر سنیے امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کہ وزیر بناؤ، تو وزیر بناتے وقت کیا دیکھو کہ بس وہ گنہگار نہیں ہے؟ کہا کہ نو، صرف یہ نہیں دیکھنا ہے، گنہگار نہ ہو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ کام اس کو آتا بھی ہو. آپ مثال کے طور پر یہ کہیں کہ یہ صاحب بہت 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 ایماندار آدمی ہے، زندگی بھر اس نے کیا کیا ہے کہ موٹر میکینک کا کام کیا. بالکل صحیح بات ہے، بہت ایماندار ہے، بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ موٹر میکینک رہا ہے، تو آپ اس کے حوالے ہوائی جہاز نہیں کریں گے. بہت ایماندار ہے، آپ کہیں بہت ایماندار ہے لہذا ہوائی جہاز اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے. آپ کہیں کہ صاحب یہ بہت ایماندار ہے، کام کیا کرتا تھا؟ ساری زندگی یہ ہوٹل کے اندر شیف رہا ہے، کھانا پکاتا تھا. آپ ٹھیک ہے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر اس کو نوکری دلا دیجئے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اس تجربے کی وجہ سے اور اس کے ایماندار ہونے کی وجہ سے آپ اس کو وزیر خزانہ نہیں بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ صلاحیت اس کے اندر ڈیوائڈ ہے، موجود نہیں ہے. تو امیر المومنین نے جو الفاظ استعمال کیے پھر سنیے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی جگہ پر تم کو وہ افراد مل جائیں گے کہ جو کارکردگی میں نہ صلاحیتوں کے اندر ان کے مثل ہوں گے، یعنی جن کے اندر صلاحیت ہوگی، پوٹینشیل ہوگا، اسکل ہوگا، مگر ان کی طرح گناہوں کی گراباریوں میں دبے ہوئے نہیں ہوں گے. یعنی اگر آپ یہ پوچھیں کہ جناب کرپشن کیا تھا تو جواب ملے کہ کرپشن نہیں کیا تھا. کہ یہ کام اس کو آتا ہے؟ کہاں اس کو یہ کام آتا ہے. ایسے افراد تم کو معاشرے کے اندر ملیں گے. یہ کہہ کر اپنا دامن مت جھاڑو کہ ایسے افراد ملتے ہی نہیں ہیں لہٰذا انہی گنہگاروں سے ہمیں کام لینا پڑے گا. نہ، وہ بہت ہی ایک ایکسیپشنل کیس ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس کے اوپر 4 افراد دوسرے رکھے جائیں گے کہ جو اس کو واچ کریں، اس کو اتھارٹی نہیں دی جائے گی. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو امیر المومنین نے یہاں پر بیان کیا. پھر اس کے بعد آگے امیر المومنین نے مزید کچھ باتیں بیان کی ہیں، مگر پھر آگے میں ایک حصہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا، اور جس کے اندر مولا رعایا کے طبقات بیان کرنا ہے. رعایا ایک تو تقسیم ابھی آپ نے سن لی، عوام اور خواص، یہ تو ایک بڑی تقسیم ہے نا. لیکن اب آئیے امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبْقَاتٌ، کہ جو رعیت ہوتی ہے یعنی رعایا، اس کے کچھ طبقات ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے طبقات آپ کرنا چاہیں تو بہت سارے ہو سکتے ہیں. ایک طبقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کچھ مرد ہوتے ہیں کچھ خواتین ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے. ایک تقسیم یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک تقسیم ہو سکتی ہے. ایک تقسیم اور بھی ہو سکتی ہے کہ بچوں کے اندر بھی آپ کہہ دیجئے کہ بھئی وہ اسکول گوئنگ ہے، یہ کالج گوئنگ ہے، یہ یونیورسٹی گوئنگ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تقسیمات تو بہت ہو سکتی ہیں. امیر المومنین نے یہاں پر جو 4 تقسیمات کی ہیں ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رعایا میں کئی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود بہبود ایک دوسرے سے وابستہ ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ 4 طبقات کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہے جس کو آپ کہیں گے جند، آج کی اصطلاح میں آرمی.
آرمی از امپورٹنٹ. فوج پہلی جو تقسیم امیر المومنین کی ہے وہ ہے فَمِنْهَا جُنُودُ اللَّهِ. ان میں سے پہلا طبقہ ہے فوج کا، آرمی. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ دوسرا طبقہ ہے کتاب. ان کو آپ کہیں گے ریکارڈ کیپرز. لکھنے والے، ریکارڈ کو محفوظ کرنے والے، یعنی اس کے اندر بڑی وسعت ہے. ایون جو منشی ہوتا ہے، سیکرٹری ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے. کوئی سب خط کہیں سے آیا تو کون پڑھے گا؟ ہر چیز گورنر پڑھے گا؟ نہیں ہوگا. ایک اسٹاف ہوگا کہ جس کو یہ سارے کام کرنا. کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ساری چیزیں ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں کہ میلز آ رہی ہیں، ریسیو ہو رہی ہیں، ان کو رسپونڈ کیا جا رہا ہے ان ٹائم. یہ تمام کام ان لوگوں کا ہوگا. تو یہ دوسرا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تیسرا طبقہ انصاف کرنے والے قضات، عدلیہ، جوڈیشری. کہ جہاں پر قاضی، میجسٹریٹ، جج، منصف عدل و انصاف کا انتظام کریں گے. اور چوتھا حکومت کا وہ عمال. یہ سلسلہ ہو گیا تیسرا انصاف کرنے والے قضات کا. چوتھا امیر المومنین فرماتے ہیں جن سے امن اور انصاف قائم رہتا ہے. آپ کہہ دیجیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جیسے پولیس بھی آ جائے گی. آج کل کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ مثلا ٹو سم ایکسٹینٹ رینجرز بھی آ جائے گی. یہ سارے اس کے اندر آئیں گے. پھر فرماتے ہیں پانچواں خراج دینے والے مسلمان، ٹیکس پیئر. پولیس کو بھی لے لیا آج کی اصطلاح میں. پھر اس کے بعد ٹیکس پیئر کہ جس سے خزانے کے اندر ٹیکس آتا ہے. پھر فرماتے ہیں چھٹا تجارت پیشہ اور اہل حرفت، بزنس کمیونٹی. امیر المومنین نے ان کو بھی الگ سے ہائی لائٹ کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ساتواں طبقہ ہے فقراء اور مساکین کا. فقراء جو سب سے پست ہے اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کیا ہوا ہے. اب ذرا اس کے اندر دیکھیے کہ کیا، واپس سے ذرا سے اس کو سمجھیے گا. یہ ہے جند اللہ. جند عربی کے اندر لشکر کو کہتے ہیں. جنود اسی کی پلورل ہے یا اسی کی جمع ہے. اس کے ذریعے سے کیا ہونا ہے کہ ظاہر ہے اس کے ذریعے سے سرحدوں کی حفاظت ہونی ہے، بارڈر. یہ کون ہے؟ یہ ہیں ریکارڈ کیپرز. ان کے ذریعے سے کورسپونڈنس بھی ہونا ہے اور اسی طریقے سے کیا چیز آئی، کیا گئی، کتنا ہے، کتنا نہیں ہے، بجٹ کتنا ہے، کس طریقے سے چلانا، یہ سارے معاملات ان لوگوں کے پاس محفوظ ہوں گے. اگر یہ گڑبڑ کرنا چاہیں، ٹیمپر کر دیں سارا ریکارڈ، تو ادھر سے ادھر ہو جائے گا سارا معاملہ. یہ گروہ کون سا ہے کہ عدلیہ. ان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان خصومت ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی بھی مشکل ہو جاتی ہے تو کون طے کرے گا؟ آربیٹریٹ کون کرے گا؟ کہ یہ ہیں آربیٹریٹرز. پھر اس کے بعد پولیس، جس کو امن و انصاف معاشرے کے اندر برقرار رکھنا ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. پھر اس کے بعد ٹیکس پیئر. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کے اندر مزدور بھی آ جائے گا، اس کے اندر کسان بھی آ جائے گا، جاگیردار بھی آ جائے گا، زمین کاشت کرنے والا بھی آ جائے گا، بزنس مین بھی اس کے اندر آئے گا. مگر یہاں پر جس چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ یہ افراد کمانے والے ہیں. جب کمانے والے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہی سے کلیکشن ہونے والی ہے. کمانے والے جتنے بھی ہیں، ان کمانے والوں میں سے خاص طور پر جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے بزنس مین. امیر المومنین نے زمین کو آباد کرنے والوں کو ضمناً ڈسکس کیا ہے. جیسے کہ بہرحال اگر زمین سے اناج ہی نہیں اگے گا تو لوگوں کی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے پوری ہوگی؟ بس سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو کھانا کھانا ہے تو کھانا ایسا تو نہیں ہے کہ براہ راست آسمان سے نازل ہو گئے اور انسان نے دال پکانا شروع کر دی. ظاہر ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا، زمین میں جذب ہوگا، زمین سے وہ غلہ اگے گا، پھر کٹے گا، ہارویسٹنگ ہوگی، تھریش آؤٹ ہوگی، پھر بازار تک آئے گا. بازار تک آنے کے بعد وہ بکے گا. کچھ خریدنے والے ہوں گے، کچھ بیچنے والے ہوں گے، ہر ایک اپنا اپنا منافع لے رہا ہے. آخر میں کنزیومر ہے، وہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ تمام تر چیزیں اگر اس کو بازار کا ایک پہیہ چلانا ہے تو ان تمام افراد کو فیسیلیٹیٹ تو کرنا ہے. یہ کمائیں گے تو ٹیکس دیں گے.
جب یہ ٹیکس دیں گے تو پھر ان کی بھی تنخواہیں جائیں گی, ان کی بھی سیلریز پے آف ہوں گی, ان کی بھی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری ہوں گی. لیکن اگر یہی ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ سارے کام کہاں سے ہونے والے ہیں؟ پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا. ان کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو امیر المومنین نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے بزنس مین. یہ پھر آخری جو طبقہ ہے نا فقراء, یہ کما کے کچھ نہیں دے گا, مگر اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اگر نہیں کما پا رہے تو جینوئنلی فقیر ہیں, یا یہ وہ افراد ہیں کہ جو فقط پورٹرے کر رہے ہیں اپنے آپ کو, امیٹیٹ کر رہے ہیں کہ صاحب مفت کی کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. اگر ایسا ہوگا تو ان کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر بھیجا جائے گا, ان کو ڈسکریج کیا جائے گا, ڈی موٹیویٹ کیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں اور واقعی جینوئنلی کوئی انسان ہے وہ زمین سے لگا ہوا ہے, معذور ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہیں, ہاتھ نہیں ہیں, پیر نہیں, کام نہیں کر سکتا, یہ کم کام کر پاتا ہے, پورا نہیں کر پاتا, اس کا ذہنی لیول ایسا نہیں ہے, تو اگر وہ چیلنج ہے اس اعتبار سے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو اسٹیٹ نے کہیں نہ کہیں سے اکوموڈیٹ کرنا ہے, اس کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑے گی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ والا جو گروہ ہے یا یہ والا جو طبقہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ بہرحال اس سے وہ تمام تر چیزیں خزانے میں آنی ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ طبقے کی ضرورتیں پوری ہونی ہیں. اب آپ پھر سے اس کو کنفیوز مت کیجیے گا کہ اس کا مطلب یہ تو ایلیٹ کلاس ہے. نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایلیٹ کلاس ہو. جیسے کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر تو ایلیٹ کلاس بہت کم ٹیکس دینے والی ہے. آج اگر آپ دیکھیں تو عوام ہیں جو زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. ہر چیز کے اندر جو ٹیکس ہوتا ہے, پیٹرول کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی, پھر ٹیکس کی کوئی ایک قسم نہیں ہے, 10,000 قسمیں ہو سکتی ہیں. سیلس ٹیکس الگ ہو سکتا ہے, یہ ٹیکس الگ ہو سکتا ہے, وہ ٹیکس الگ ہو سکتا ہے, انکم ٹیکس الگ ہو سکتا ہے, یوٹیلیٹی بلز ہیں تو اس کے اندر بھی ٹیکس کہیں نہ کہیں لگ جاتا ہے. تو وہ تمام تر چیزیں. تو امیر المومنین نے ان سب کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں کی ہیں. میں صرف آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلا طبقہ فوجی دستے, آرمی کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں. یہ بحق میں حکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ ہے, فرما رواؤں کی زینت ہیں, دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہے. اگر واقعاً آرمی اپنا کام کرے تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بات کتنی صحیح ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ اگر سرحدیں ہوں اور سرحدوں پر حفاظت کرنے والا نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آسکنگ فار سم ڈینجر. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آئے اور حملہ کر کے جو سرحدیں ہیں ان کا تقدس بالکل پامال ہو کر رہ جائے گا. یہ بحکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ, یعنی رعایا کی حفاظت کا قلعہ ہے. فرما و رواؤں کی زینت, یعنی اگر شہر کے اندر یا ملک کے اندر کوئی حاکم حکومت کر پا رہا ہے تو اس کی یہ زینت ہے, اس لیے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو یہ سکون کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا, آخر میں تو اس کو خود نکلنا پڑ جائے گا. دین و مذہب کی قوت اور امن کی راہ ہے. یہ دین و مذہب خاص طور پہ اس وقت جب اسٹیٹ سیکولر نہ ہو, آف کورس, جیسے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی کا خاص ریلیجن کو پروٹیکٹ بھی کر رہی ہے, اور امن کی راہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کے ہونے کی وجہ سے اندر بھی ایک امن و امان باقی رہے گا. رعیت کا نظم و نسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے. فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے. نوٹ کیجئے, یہ فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے, کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے ہیں اور اپنی حالت کو درست بناتے ہیں اور ضروریات کو بہم پہنچاتے ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر ہم اس فوجی جوان سے بھی یہ کہیں کہ جناب آپ ایک کام کیجئے کہ وہاں پر بھی پہرا دیجئے اور اس کے بعد دن کے اندر 4 گھنٹے یہاں پر اگر مزدوری بھی کیجئے, تو پریکٹیکل نہیں ہے, یہ نہیں ہو پائے گا. جیسے کہ یہ فل فلیج ایک کام ہے کہ جو اس کو انجام دینا ہے, وہ یہ نہیں کر سکتا. اس لیے بہرحال آپ کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا. یہاں تک کسی اور طرف بات کو مت لے جائیے گا, کہیں پر بھی اگر تجاوز ہو, زیادتی ہو, وہ غلط ہے. لیکن اگر ایک آپ مناسب انداز سے یہ کہیں کہ کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی کرنا ہے, اس کے بغیر تو پھر وہ انتظام چل ہی نہیں پائے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان دونوں طبقوں کے نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی ایک تیسرے طبقے کی ضرورت ہے, جو قضات, عمال اور منشیان دفاتر کا ہے. یہ ریکارڈ کیپرز وغیرہ جو ہیں, کتنا کس کو دینا ہے, کتنے لوگ بھرتی ہوئے ہیں, یہ سب کہاں پر محفوظ کیا جائے گا. چاہے ایکسکلوسیولی ان کا ایک ڈپارٹمنٹ بنائیے, ایک جنرل ڈپارٹمنٹ میں کچھ بھی بنائیے, لیکن یہ کہ بہرحال وہ چیزیں ہر جگہ پر محفوظ ہونی چاہیے, جن کے ذریعے سے باہمی معاہدوں کی مضبوطی, خراج اور دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے. سرحد کے اوپر فرض کیجئے کہ وہ
جھڑپ ہو گئی اور اس کے بعد فرض کیجئے کہ کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو ایگریمنٹ لکھنے والے کو خاص مہارت کا حامل ہونا چاہیے کہ جس کو پتا ہو کہ کس لیگل لینگویج کے اندر اس چیز کو ڈاکومنٹ کرنا ہے. ورنہ وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان میدان کے اندر جیت جاتا ہے اور ٹیبل کے اوپر ہار جاتا ہے. نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے، مذاکرات کیسے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو دستاویز کیسے بنانی. تو یہ تمام تر چیزیں یہاں اس کو تو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا. پھر امیر المومنین فرماتے ہیں اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق اور اطمینان حاصل کیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ایک کاغذات آ گئے کہ صاحب یہ گھر کے کاغذات ہیں، جعلی ہیں یا جینون ہیں، اس کے پیچھے کون سا وہ ٹرسٹ ہے، وہ کانفیڈنس کیسے حاصل ہوگا؟ اگر پیچھے یہ سارے دفاتر میں بیٹھنے والے ہی کرپٹ ہو جائیں تو اس کے بعد پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، وہ صرف ایک پیس آف پیپر بن کر رہ جائے گا. پھر مولا فرماتے ہیں اور سب کا دار و مدار سوداگروں اور صناعوں پر، بزنس کرنے والوں پر، کہ وہ ان کی ضروریات کو فراہم کرتے ہیں، بازار لگاتے ہیں اور اپنی کاوشوں سے ان کی ضروریات کو مہیا کر کے انہیں خود مہیا کرنے سے آسودہ کر دیتے ہیں. ورنہ تو ہر ایک کو وہ چیز فراہم کرنے کے لیے اصل سورس پر جانا پڑے گا کہ جہاں سے وہ بھی لے کر آئے اور یہ بھی لے کر. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، آپ کو دودھ بھی خریدنا ہوتا ہے، آپ بازار چلے جاتے ہیں، وہاں سے خرید کر لے آتے ہیں. بسکٹ بھی خریدنے ہوتے ہیں، بازار چلے جاتے ہیں، وہاں سے لے کر آ جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی کوئی لے کر آیا، تو ایک چین ہے کہ جو چل رہا ہے. پھر اس کے بعد امیر المومنین نے فقیروں اور ناداروں کا تذکرہ کیا کہ جن کی اعانت و دستگیری ضروری ہے. یہ امیر المومنین نے جنرل باتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور اس میں آپ دیکھیں گے مثلا فوج کے حوالے سے مولا فرماتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں کو کم نہیں ہونا چاہیے. عدلیہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جو قضات ہیں ان کی تنخواہوں کو کم نہیں ہونا چاہیے. حاکم جو ہے سب سے اوپر کا، وہ اپنے آپ کو بالکل لوویسٹ اسٹینڈرڈ کے اوپر رکھے جو رعایا کے اندر کم ترین سطح ہے اس کے اوپر. لیکن جو کام کرنے والے افراد ہیں ان سب کو بھی آپ اسی اسٹینڈرڈ کے اوپر رکھیں گے تو کرپشن پھیلے گا. پھر اس کے بعد اس کی نظریں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں کہ یہاں سے میں فائدہ حاصل کر لوں، یہاں سے میں فائدہ حاصل کر لوں. پھر کوئی دشمن ہے وہ اس کو ٹیمپٹ کرے گا، برائب کرنے کی کوشش کرے گا. کہا کہ یہ تمام تر چیزیں ایک ہے اس کو روکنے کے لیے خوف خدا کہ بھائی بالآخر یہ کیا میں کر رہا ہوں، خیانت کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے حساب کا. ایک تو یہ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ. قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کا، پاورٹی لیڈز ٹو کفر. پھر ایک انسان کہے گا کہ باقی ساری باتیں بعد میں ہیں، پہلے مجھے ایک روٹی دو بھائی. میرے گھر میں میرے بچے جو ہیں وہ 3 ٹائم سے بھوکے ہیں، فاقے کا سامنا کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں، یہ لیکچر مجھے آپ بعد میں دیجیے گا. پہلے تو مجھے بتائیے کہ کھانا کہاں سے ملے گا. اس کے سامنے آپ چاند بھی دکھائیں گے تو وہ کہے گا یہ روٹی ہے، اور آپ کہیں گے 2 اور 2 کتنا ہے تو وہ کہے گا 4 روٹی. ایسے کہ وہ ہر چیز کو اسی حوالے سے دیکھے گا اور غلط نہیں کرے گا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کام صحیح ہوگا، کام غلط ہوگا، لیکن کام غلط ہونے کی وجوہات یا مقدمات کا یہ ہم نے فراہم کی. تو یہ یہاں پر امیر المومنین نے خاص طور پر ان کے بارے میں کہا کہ ان کی جو تنخواہ ہیں ان کو کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ یہ لوگ دوسروں سے بے نیاز ہو جائیں. پھر وہ رشوت کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف ان کا دھیان بھی نہ جائے. پھر اس کے بعد آگے امیر المومنین نے ایک بات جو خاص طور پر میں چاہ رہا تھا کہ آج کی حد تک ڈسکس ہو جائے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کو اور زیادہ طولانی کروں، لیکن یہ ہے کہ یہ امیر المومنین نے بزنس کمیونٹی کے بارے میں کہا. وہ کیا فرماتے ہیں، یہ خالی آج کا آخری پیراگراف. پھر تمہیں تاجروں اور صناعوں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے. بزنس کمیونٹی کے ساتھ تمہارا تعلق اور برتاؤ کا بہت اچھا ہونا چاہیے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے متعلق ہدایت کرنا ہے، خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں. یعنی اب آپ اس کو پھیری لگا کر بیچنے والوں کے اندر ایک تو وہ ہے نا کہ ریڑھی کے اوپر اس نے سامان ڈالا اور بیچ رہا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ پر دکان لگا کر بیٹھ گیا ہے، لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، دوسرا وہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان جا رہا ہے. دونوں طرح کے. لیکن صرف اس کو اتنا نہ لیجیے، جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بھی پھیری لگانے ہی کی طرح سے، یعنی وہ یہاں کی چیز کو لے جا رہا ہے اونٹوں کے اوپر لاد کر اور دوسرے ملک لے جا رہا ہے. مثال اس زمانے کے اعتبار سے، یا آج آپ کسی طریقے سے بحری جہاز کے ذریعے سے ادھر سے ہوتا ہے تو یہ پھیری لگانے کا ہی ایک انداز ہے. یہ بڑا ہے، بڑے والیوم کے اوپر پھیری لگانے والا. اور عین ممکن ہے کہ آپ کہیں بہت بڑا شاپنگ مال ہے تو یہ چھوٹی سی کوئی دکان تو نہیں، کہ چھوٹی دکان ہو یا بڑی دکان ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایک وہ ہے جو وہاں پر سامان کو اسٹاک کرتا ہے، لوگ آتے ہیں خریدتے ہیں. چھوٹی بڑی دکان ہو سکتی ہے. ایک ہے پھیری لگانے والا، چاہے وہ ریڑھی کے اوپر لگا رہا ہو، چاہے بحری جہاز کے ذریعے سے امپورٹ کر رہا ہو یا ایکسپورٹ کر رہا ہو.
خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں، یا اب امیر المومنین اس کو وسعت دیتے ہیں جسمانی مشقت سے کمانے والے ہوں، مزدور، جس کو آپ کہیں گے کہ سروس پرووائڈرز، سروس انڈسٹری، کہ وہ کہہ رہے کہ صاحب میں کوئی باقاعدہ کوئی فزیکل آبجیکٹ نہیں بیچتا، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں اس صلاحیت کو بیچتا ہوں، یعنی میں اپنی سروسز آفر کر رہا ہوں۔ اس کے اندر کنسلٹیشن بھی ہو سکتی ہے، کاؤنسلنگ بھی ہو سکتی ہے، لائرز بھی ہو سکتے ہیں، ایون ڈاکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، طبیب بھی ہو سکتے ہیں، سب ہو سکتے ہیں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں دوائیں بھی بیچ رہا ہو، مگر وہ دوسری چیز ہے، خود اس کے مشورہ، اس کی اپنی ایک قیمت تو ہے نا۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کے مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کماتے ہیں، جب کماتے ہیں تو اس کا ایک حصہ، ایک چنک ہے کہ جو کٹ کے ٹیکس کی صورت میں آتا ہے۔ یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں اور پہاڑوں، ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے کہ جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں، وہاں پر یہ لوگ پہنچا دیتے ہیں۔ تو ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تجزیہ، یہ لوگ امن پسند، کاروبار کرنے والے عام طور پر امن پسند، صلح جو ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کو حل کرو یار، تاکہ ہم کاروبار کر سکیں۔ اس کو اسٹرائک پسند نہیں آئے گی، اس کو ہڑتال اچھی نہیں لگے گی، اس کو خامہ کا کہ خون خرابہ اچھا نہیں لگے گا، کوئی گن پوائنٹ کے اوپر موبائل فون لے جائے گا، وہ اس کو اچھا نہیں، بالکل اچھا نہیں لگے گا، وہ ڈیڈ اگینسٹ ہوگا ان ساری نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے۔ جیسے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوگ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں، تو کاروبار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسٹمر اپروچ کیسے کرے گا؟ وہ اپروچ نہیں کر پائے گا، ایز اے ریزلٹ اس کا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو وہ عام طور پر جو کاروبار کرنے والے ہیں وہ امن پسند ہوتے ہیں، صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، تم ان کی خبرگیری کرتے رہنا، ان کو فیسیلیٹیٹ کرو۔ پھر مولا فرماتے ہیں ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر، بہت نیرو مائنڈڈ اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں۔ وہ کمانا ہے، دینا نہیں ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ جو نفع کے لیے مال روک رکھتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں احتکار، بلیک مارکیٹنگ کا، وہ بھی کریں گے، اور اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ کام وہ غلط کرے گا، لوگ کہیں گے یہ کیسے حاکم ہے، یہ کیسا رول آف لا ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہ اتنا ریٹ بڑھا دیتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے وہ اتنا ریٹ کر دیتا ہے، کا کوئی کنٹرول، رولز اینڈ ریگولیشنز نظر نہیں آ رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہٰذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اللہ نے اس سے ممانعت فرمائی ہے۔ پھر اس کی ظاہر حدود اور قیود ہیں، کچھ ہے جو لگژری آئٹمز ہیں، بالکل اس کے اندر کوئی کہے کہ صاحب اگر میں نے روک لیا تاکہ اس کے نرخ بڑھ جائیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے، بات صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ آٹے کے لیے میں یہی کروں گا، چاول کے لیے میں یہی کروں گا، دالوں کے لیے میں یہی کروں گا، نیسیسٹیز کے لیے میں یہ کروں گا، تیل، گھی، نمک وغیرہ ان کے لیے کروں گا، تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ اس کے بعد تو بازار بالکل آؤٹ ہو جائے گا، لوگوں کی جو ضروریات ہے وہی پوری نہیں ہو پائیں گی۔ خرید و فروخت صحیح ترازوں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونا چاہیے، یعنی اس کو بھی مینیج کرو کہ جو بازار کے اندر اسکیل ہے، ترازو ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، ناپ تول کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والے کو خسارہ ہو۔ اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا۔ یہ امیر المومنین نے سب کے بارے میں کہا، میں تو کہا نا اس میں سے کچھ چنکس ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر آخر میں امیر المومنین نے آخر سے کچھ پہلے، آخر تو نہیں، آخر سے کچھ پہلے امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا تم اپنے اوقات کا ایک حصہ، سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، لوگ ہیں، بیوروکریسی ہے، سب ہے، مگر پھر بھی وہ سب اپنا کام کر رہے ہیں، مگر تم خود پرسنلی ان یور اون کیپیسٹی، اپنی ذاتی حیثیت کے اندر یہ کام ضرور کرنا، اور وہ کیا؟ اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے معین کر دینا، جس میں سب کام چھوڑ کر انہی کے لیے مخصوص ہو جانا۔ کیسے مخصوص ہو جانا؟ یہ ایکسکلوسیو میٹنگز کی بات ہو رہی ہے، کھلی کچہری جس کو آج کل کہا جاتا ہے، مگر کھلی کچہری ان پرنسپلز کے ساتھ ذرا دیکھیے، ان کے لیے ایک عام دربار کرنا اور اس میں اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے لیے تواضع اور انکساری سے کام لینا۔ وہ جو حاجت مند ہے نا،
وہ ہو سکتا ہے کبھی تم سے الجھ جائے گا، تم سے بدتمیزی بھی کر جائے گا، مگر تم اللہ کے لیے تواضع کا مظاہرہ کرنا۔ اور پھر کیا کرنا؟ اس موقع پر اپنے فوجیوں، نگہبانوں، پولیس گارڈز، ان سب کو ہٹا دینا، ان سب کو ہٹا دینا۔ میکسیمم یہ ہے کہ مثلا کوئی حملہ نہ کر دے، چیک کر لو پہلے کہ اس کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں، اب آگے وہ بھی بیٹھے ہیں، تم بھی بیٹھے ہو۔ وہ گارڈ کہتا ہے کہ میں اندر آ کر بیٹھوں گا، کہ نہیں تم باہر جاؤ۔ وہ پولیس والا کہتا ہے میں اندر آ کے بیٹھوں گا، تم باہر جاؤ۔ اتنا باہر چلے جاؤ کہ تمہاری آواز ان تک نہ آئے، ان کی آواز تم تک نہ آئے۔ یہ مجھ سے جو بات کرنا چاہتے ہیں، لیٹ می ٹاک، مجھے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا دو۔ پولیس والوں کو ہٹا دینا تاکہ کہنے والے بے دھڑک کہہ سکیں۔ پہلے ہی سمجھا دیا کہ وہ جو بے دھڑک کہیں گے وہ سب صحیح نہیں ہوگا، کچھ اس میں ایسی باتیں ہوں گی جو ناگوار گزریں گی کہ یار میں شرافت سے ان کے درمیان آ کر بیٹھا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہی بدتمیزی کر رہے ہیں، مس بیہیو کر رہے ہیں۔ کہ برداشت کرو، اس کو برداشت کرو، اس کو ٹالریٹ کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو کئی موقعوں پر فرماتے ہوئے سنا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے امیر المومنین کا، جو پیغمبر اکرم کی طرف منسوب کیا ہے کہ لن تقدس امتن، کہ وہ امت کبھی پاکیزگی کی راہ پر نہیں آ سکتی جس میں کمزوروں کو کھل کر طاقتوروں سے حق نہیں دلایا جاتا، کہ اس کے اندر قداست، تقدس، سینکٹیٹی، ہولینس یہ نہیں آ سکتی۔ اس کے اندر ایک روحانیت جو ایک معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، اسپرچویلٹی، وہ نہیں آ سکتی۔ پھر یہ کہ اگر ان کے تیور بگڑیں یا صاف مطلب نہ کہہ سکیں تو اسے برداشت کرنا، اور تنگ دلی اور نخوت کو ان کے مقابلے میں پاس نہ آنے دینا۔ وہ بیچارہ تم کو دیکھ رہا ہے، ارے حاکم آیا ہے، بولنا بھی جا رہا ہے، نہیں بول پا رہا، یہ کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، مثلا اس کے قریب جاؤ، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو، ہاں بیٹا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہے ہو، آسانی سے کوئی بات نہیں، کوئی دوسری مرتبہ کہو، ٹیک یور ٹائم، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں۔ کہ ان کو اس طریقے سے اپنے سے قریب کرو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جملے وہ کہہ رہا ہو کہ جو بہت ادبی جملے نہ ہو، بدتمیزی نہیں کرنا چاہ رہا وہ، لیکن ادبی جملے نہیں بول پا رہا، اس فارمل انداز میں بات نہیں کر پا رہا کہ جو ایسی میٹنگز کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بٹ لیٹ ہم اسپیک، اس کو بولنے دو۔ اس کی وجہ سے اللہ تم پر اپنی رحمت کے دامنوں کو پھیلا دے گا اور اپنے فرما برداری کا تمہیں ضرور اجر دے گا۔ اور جو حسن سلوک کرنا اس طرح کہ چہرے پر شکن نہ ہے، جو اچھا سلوک کرو تو اچھا سلوک کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اپنا سینہ چوڑا کیا اور چہرے کے ذریعے سے ایکسپریس کرنا شروع کر دیا کہ میں نے بہت بڑا احسان کیا۔ پھر اس کے بعد امیر المومنین ظاہر ہے کہ اور بہت ساری باتیں اس کے اندر ارشاد فرمائی ہیں، مگر تقریباً 9:30 ہو چکے ہیں۔ آپ کے سوال جواب کو بھی میں انٹرٹین کرنا چاہوں گا، اگر کچھ ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔